اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگین آپ لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ تو بیسیکلی ہم لوگ 6 چیپٹر کر رہے ہیں۔ 6 چیپٹر کی سٹارٹ میں اگین جو ہے نا میں یہ سارا چیپٹر کا ایک اوور ویو دے دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں پڑھ لی ہیں اور آج کیا پڑھنا ہے۔ تو 6 چیپٹر کے اندر ہم نے سب سٹارٹنگ میں جو ہے نا وہ ہم نے بیسک ڈیفینیشن پڑھی کہ سلیوٹ کیا ہوتا ہے، سالونٹ کیا ہوتے ہیں، سولوشنز کیا ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سولوشنز کیسے پریپیئر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے یعنی کہ سولوشن کو کیسے کنسنٹریٹڈ بناتے ہیں۔ تو اس کی بیس پہ ہم نے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ فارمولاز پڑھے ہیں، کنسنٹریشن یونٹ پڑھے ہیں، جن میں پرسنٹ یونٹ پڑھا ہے، ہم نے مولیرٹی کا یونٹ پڑھا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کنسنٹریٹڈ سولوشن کیسے بناتے ہیں، اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ کنسنٹریٹڈ سولوشن کو ڈائلیوٹ کیسے کرتے ہیں، صحیح ہے، یعنی کہ گاڑھا سولوشن ہے اس کو پتلا کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک فارمولا پڑھا تھا، وہ ہم نے دیکھا، ڈائلیوشن آف سولوشن پڑھا تھا ہم نے۔ اس کے بعد ہم نے سالوبلٹی جو ہے نا وہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا، سالوبلٹی دیکھا، سالوبلٹی یعنی سلیوٹ کب جو ہے نا سالوینٹ کے اندر ڈیزالو ہوگا اور کب ڈیزالو نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا 3 ڈفرینٹ فیکٹرز دیکھے تھے جو سالوبلٹی کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ کر رہے تھے۔ اس میں سب سے پہلا لائک ڈیزالو لائک پرنسپل تھا، صحیح ہے۔ لائک ڈیزالو لائک پرنسپل کے اکارڈنگ پولر میں سالوبل ہوں گے اور نان پولر سلیوٹ نان پولر سالوینٹ میں حل ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے سلیوٹ سالوینٹ کی انٹریکشن کی بیس پہ دیکھا تھا کہ سالوبلٹی جو ہے نا وہ سلیوٹ سالوینٹ کی انٹریکشن کی بیس پہ بھی جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو تھرڈ جو ہمارے پاس افیکٹ تھا وہ ٹمپریچر کا تھا کہ ٹمپریچر کا سالوبلٹی کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ بس ہم نے پورا چیپٹر اتنا ہی پڑھا، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے یعنی کہ 3 ڈفرینٹ ہمارے پاس چیزیں، ایک سولوشن ہے، دوسرا کولائڈ ہے اور تیسرا ہمارے پاس سسپینشن ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان تینوں میں کیا کیا ڈفرینس ہے وہ آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ جسٹ ڈیفینیشن ہے، لانگ کویسچن یعنی کہ کمپیریزن آ سکتا ہے، وہ ہمارا شاید نیکسٹ لیکچر ہو، تو اس میں جو ہے نا جو ہم پڑھیں گے وہ لانگ میں آ سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ شارٹ میں ہی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ، سولوشن، کولائڈ اینڈ سسپینشن۔ سب سے پہلے سولوشن ہے، سولوشن کی ڈیفینیشن آلریڈی ہم کر چکے ہیں، سیم ٹو سیم وہی ڈیفینیشن ہے۔ کیا ہے کہ سولوشنز آر دا ہوموجینیس مکسچر آف 2 اور مور کمپوننٹ ویئر آل دا کمپوننٹس آر ناٹ ڈسٹنگویشیبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سولوشن جو ہوتے ہیں نا وہ 2 یا 2 سے زیادہ، 2 مینز ہوں گے تو ایک سلیوٹ ایک سالوینٹ ہوگا، سم ٹائم 2 سلیوٹ 2 سالوینٹ ہو سکتے ہیں، سم ٹائم 3 سلیوٹ 1 سالوینٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کمپوننٹ کا کیا ہے آپس میں، یعنی کہ مکسچر ہے، ہوموجینیس مکسچر۔ ایک ایسا مکسچر یعنی کہ اگر سلیوٹ سالڈ ہے اور سالوینٹ لیکوڈ ہے، تو جب ہم سلیوٹ کو سالوینٹ میں مکس کریں گے تو ان کی ایک ہی اسٹیٹ ہو، یا وہ لیکوڈ ہو یا وہ سالڈ ہو، سمجھ آ گئی ہے۔ تو ہم نے سولوشنز کی 8-9 ڈفرینٹ ٹائپس بھی پڑھی تھی ہم نے۔ تو ہوموجینیس مکسچر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فیز ایک ہی ہو، چاہے وہ جو فائنل سولوشن بنے گا نا ہمارے پاس مکسنگ کے بعد، وہ چاہے وہ سالڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ لیکوڈ بھی ہو سکتا ہے اور وہ گیس بھی ہو سکتا ہے، لیکن فیز کیا ہو، اس میں سارے کمپوننٹس کی فیز ایک ہی ہو۔ تو ہمارے پاس سارے کمپوننٹس کی فیز جب ایک ہوگی تو ویئر آل دا کمپوننٹس آر ناٹ ڈسٹنگویشیبل، اس کے اندر ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو سلیوٹ ڈالا تھا وہ سالڈ ہے تو وہ سالڈ فارم میں ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر فائنل سولوشن کی فارم گیشیس فارم میں ہے تو وہ جو سالوینٹ ہم نے سالڈ فارم میں ڈالا تھا وہ بھی گیشیس فارم بن چکا ہوگا، سمجھ آ گئی۔ یا ہم نے جو سلیوٹ ڈالا تھا اگر لیکوڈ فارم میں ڈالا تھا تو وہ لیکوڈ فارم میں ہی ہوگا، جب سولوشن بنے گا تو سولوشن اگر لیکوڈ ہے تو وہ جو سلیوٹ لیکوڈ فارم میں ڈالا تھا وہ لیکوڈ فارم میں ہی ہو، سمجھ آ گئی ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر سولوشن کے اندر سے ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ اس کے اندر جو ہے نا یعنی کہ سلیوٹ ہمیں نظر آئے، یعنی کہ سلیوٹ ہے اس کے اندر، ہمیں سلیوٹ اور سالوینٹ میں کوئی ڈفرینس نظر نہ آئے، ایک ہی سولوشن ہو، ایک ہی فیز ہو وہاں پہ۔ ایگزامپل دیتا ہوں، جس طرح کہ اگر آپ چینی یعنی کہ چینی لیں، چینی کو اگر آپ پانی کے اندر مکس کریں، اب چینی کیا ہے ایز اے سلیوٹ ایکٹ کر رہی ہے اور جو پانی ہے وہ کیا ہے ایز اے سالوینٹ ایکٹ کر رہا ہے۔ تو چینی کیا ہے کہ وہ سالڈ فارم میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ اس کو پانی کے اندر حل کریں گے، مکس کریں گے تو وہ کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گی، لیکوڈ اسٹیٹ کے اندر کنورٹ ہو جائے گی۔ اب ہمارے پاس جو سولوشن ہے فائنل جو بن گیا ہے چینی کا پانی کے اندر جو سولوشن بنا ہے، کلیئر سولوشن بنا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو چینی جو ہے وہ کیا ہے کہ نہ ہی ہمیں چینی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی ہمیں پانی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک فائنل سولوشن بنا ہے، ٹھیک ہے، جس کی اپنی پراپرٹیز ہیں کچھ، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں، سولوشن بولتے ہیں۔ فار ایگزامپل وین اے ڈراپ آف انک از ایڈیڈ ٹو واٹر دین اے ٹرو سولوشن از فارمڈ۔ سولوشنز کو ہم ٹرو سولوشن بھی بولتے ہیں، صحیح ہے۔ ان کے اندر چونکہ کلیئر جو ہے نا وہ مکسنگ ہو جاتی ہے، کلیئر 100% جو ہے نا وہ ہوموجینیس جو ہے نا مکسچر بن جاتا ہے، ایک ہی فیز ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم ان کو ٹرو سولوشنز کہتے ہیں۔ ان کے اندر ایسے نہیں ہوتا کہ سلیوٹ کی پارٹیکل ہمیں نظر آ رہے ہوں
صحیح ہے. تو اور سالوینٹ کے پارٹیکل ہمیں علیحدہ سے نظر آ رہے ہو تو یہ نہیں ہوتا اس کے اندر. اس وجہ سے ہم اس کو کیا بولتے ہیں, ٹرو سولوشنز بولتے ہیں. اور ایگزامپل انہوں نے یہاں پہ جو کوٹ کیا وہ ہے کہ ڈراپ آف انک از ایڈیڈ ٹو واٹر, یعنی کہ آپ اگر سیاہی کا ایک ڈراپ ڈالیں پانی کے اندر تو وہ کمپلیٹلی مکس ہو جاتا ہے پانی کے اندر. صحیح ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک ایگزامپل ہے. آپ اس کے علاوہ اور بھی ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں. یہ سولوشن کی ڈیفینیشن تھی اور ایک ایگزامپل تھی. آگے کولائڈ کی ڈیفینیشن ہے اور اس کی بھی جو ہے نا ایگزامپلز ہیں. کولائڈ کیا ہوتے ہیں؟ The solutions in which the solute particles are larger than those present in a true solution but not large enough to be seen by naked eye. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سلیوٹ کولائڈ کے اندر ہوتا ہے نا اس کے پارٹیکل ٹرو سولوشن کے مقابلے میں بڑے ہوتے ہیں. ٹرو سولوشن کے اندر جو ہم سلیوٹ یوز کرتے ہیں اور جو سلیوٹ ہم کولائڈ کے اندر یوز کرتے ہیں, یہ جو کولائڈ کے اندر سلیوٹ یوز کرتے ہیں اس کے پارٹیکل بڑے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ کس سے؟ ٹرو سولوشن سے. یعنی کہ ٹرو سولوشن کے اندر جو سلیوٹ ہم نے یوز کیا ہے نا اس کے پارٹیکل سے بڑے ہوتے ہیں جو کولائڈ کے اندر سلیوٹ ہم یوز کرتے ہیں. سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ تو جو کولائڈل سلیوٹ ہوتا ہے اس کے پارٹیکل بڑے ہوتے ہیں سولوشن والے, سمپل سولوشن والے سلیوٹ پارٹیکل سے. دا سولوشن ان وچ سلیوٹ پارٹیکل آر لارجر, یعنی کہ سلیوٹ پارٹیکل کیا ہیں؟ لارجر دین دوز پریزنٹ ان اے ٹرو سولوشن, جو کہ ٹرو سولوشن میں سلیوٹ پریزنٹ ہے اس کے پارٹیکل سے بڑے پارٹیکل ہیں. بٹ ناٹ لارج انف, لیکن اتنے بھی بڑے نہیں ہیں ٹو بی سین بائی نیکڈ آئی, یعنی کہ ہمیں عام آنکھ سے نظر آئیں. ہم جیسے ہی سولوشن کو دیکھیں اس طرح سامنے کر کے تو اس کے اندر سے ہمیں سلیوٹ کے پارٹیکل نظر آئیں, ایسی بھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنے بھی بڑے نہیں ہیں کہ ہمیں سامنے یعنی کہ ایسے سولوشن کو دیکھیں تو ہمیں پارٹیکل نظر آئیں. بلکہ یہ کب ہوتا ہے؟ جب یہ آپ یعنی کہ نیکڈ آئی کا مطلب ہوتا ہے سمپل, یعنی کہ کامنلی آپ کی پہلی نظر پڑے سامنے اپنی عام آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے, یعنی مائکروسکوپ لگا کے نہیں دیکھ رہے یا کوئی اور جو ہے نا آپ انسٹرومنٹ یوز نہیں کر رہے, بغیر انسٹرومنٹ کے سامنے اپنے ایسے کریں آپ اور آپ کو جو ہے نا سولوشن میں بڑے پارٹیکل نظر آئیں یا نہ آئیں تو اسے کیا بولتے ہیں؟ نیکڈ آئی بولتے ہیں. صحیح ہے. تو نیکڈ آئی سے ہمیں نظر نہ آئے, یعنی کہ آپ سامنے ایسے سولوشن کریں اور جو ہے نا اس کے پارٹیکل آپ کو سامنے عام آنکھ سے نظر نہ آئے, تو ہم پھر کیسے پہچانیں گے کہ سولوشن اور جو ہمارے پاس کولائڈ ہے ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ جب ہمیں پارٹیکل سولوشن میں بھی ظاہر ہے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, سلیوٹ کے پارٹیکل وہ تو کمپلیٹلی مکس ہیں. اب ہم نے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیوٹ کے پارٹیکل اس کے اندر نظر آتے ہیں, بڑے پارٹیکل ہوتے ہیں, لیکن نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے. تو پھر کیسے ہم جو دیکھتے ہیں؟ ظاہر کویشچن پیدا ہوتا ہے نا یہاں پہ کہ پھر سولوشن اور کولائڈ میں ڈفرینس کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ دیکھتے ہیں. دا کولائڈ شو ٹنڈل ایفیکٹ. اب یہ ایک مین جو ہے نا وہ ایفیکٹ ہے جو کولائڈ شو کرتے ہیں اور سولوشن شو نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ ٹنڈل ایفیکٹ ہے. اب یہ ٹنڈل ایفیکٹ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. ٹنڈل ایفیکٹ کے اکارڈنگ دا پارٹیکلز آف کولائڈز آر بگ انف ٹو اسکیٹر دا بیم آف لائٹ اینڈ دس فینامنا از کالڈ ٹنڈل ایفیکٹ. کولائڈ کے پارٹیکل اتنے بڑے ہوتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر تو نہیں آتے, لیکن اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ لائٹ جب ڈالتے ہیں ایک سائڈ سے, فرض کریں آپ کے پاس وائل ہے یا بیکر ہے, آپ ایک سائڈ سے لائٹ ڈالیں گے اس طرح تو دوسری سائڈ سے لائٹ جو ہے نا وہ اسکیٹر ہو جائے گی, یعنی کہ لائٹ پھیل جائے گی. اسکیٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا, یعنی کہ لائٹ, یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ لائٹ کیسے اسکیٹر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو سمپلی یہاں بھی سمجھ لیں کہ لائٹ کا پھیل جانا. سولوشن سے جب آپ لائٹ پاس کرتے ہیں تو وہ لائٹ پھیلتی نہیں ہے, لائٹ اسکیٹر نہیں ہوتی, لیکن کولائڈ سے جب جیسے آپ لائٹ پاس کرتے ہیں تو وہ لائٹ اسکیٹر ہو جاتی ہے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کولائڈ ہے. صحیح ہے. اس طرح ہم کولائڈ اور جو سولوشن ہے ان کے بیچ میں سیپریشن کرتے ہیں, ایک ڈسٹنگوش جو ہے نا ایک فرق واضح کرتے ہیں. وی کین ڈسٹنگوش کولائڈز فرام سولوشن بائی دس ایفیکٹ. کولائڈ سولوشن آر آلسو کالڈ فال سولوشن. ان کو ہم ٹرو سولوشن بولتے ہیں جن کے اندر سلیوٹ کے پارٹیکل کمپلیٹلی مکس ہوتے ہیں, ہمیں نظر یعنی کہ آتے ہی نہیں ہیں, جو ٹنڈل ایفیکٹ شو ہی نہیں کرتے. لیکن کولائڈ کے جو سلیوٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ٹنڈل ایفیکٹ شو کرتے ہیں, اس وجہ سے ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فال سولوشن بولتے ہیں, اور ان کو ٹرو سولوشنز بولتے ہیں. ایگزامپل اسٹارچ سولوشن. اسٹارچ سولوشن ہے, البیومن سولوشن ہے. البیومن بولتے ہیں ہم بیسیکلی انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے اس کو البیومن بولتے ہیں. تو اس کا جب آپ پانی میں سولوشن بنائیں گے تو آپ کے پاس البیومن ہے. آگے سوپ سولوشن ہے, صابن کا سولوشن بنائے پانی کے اندر, وہ سوپ سولوشن, وہ بھی کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس کولائڈ ہے. بلڈ سولوشن ہے, بلڈ کو اگر آپ جو ہے نا پانی کے اندر مکس کریں گے تو بلڈ کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں واٹر کے جو ہے نا یعنی کہ عام سلیوٹ سے. تو اس طرح جو ہے نا یہ بلڈ کا جو سولوشن ہے کیا ہے؟ ٹنڈل ایفیکٹ شو کرتا ہے. ملک سولوشن یعنی کہ دودھ کو آپ پانی کے اندر ڈالیں تو وہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا کیا ہے کہ کولائڈ بنتا ہے. انک سولوشن. اچھا, یہاں پہ جو انہوں نے انک ایڈ کی ہے یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہاں پہ بھی انہوں نے انک ایڈ کی ہے. اب یہ والا جو انک سولوشن ہے ہمارے پاس انک بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہے. تو کچھ انکس جو ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی گاڑی ہوتی ہیں, صحیح ہے, تو وہ بھی جو ہے نا وہ ٹنڈل ایفیکٹ شو کرتی ہیں. آگے جیلی ہے اینڈ ٹوتھ پیسٹ ہے.
جیلی بھی کیا ہے, جیلی کا اگر آپ سولوشن بنائیں پانی کے اندر اور ٹوتھ پیسٹ کا سولوشن بنائیں تو وہ بھی کیا ہے ٹنڈل ایفیکٹ شو کرے گا, اور وہ کس میں آئے گا, کولائڈ میں آئے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں, یہاں پہ ہمارے پاس 2 بیکر ہیں, 2 بیکرز میں یعنی کہ ایک ہمارے پاس کیا ہے کہ سولوشن ہے, اس سولوشن ہے, ٹھیک ہے, یہ والا جو سولوشن ہے, اور دوسری سائڈ میں ہمارے پاس کیا ہے, کولائڈ ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے ان میں فرق واضح کریں. ہم سمپلی جو ہے نا لائٹ ڈالیں گے, بیٹری لیں گے, کوئی بھی سمپل بیٹری لے لیں آپ, اس سے لائٹ ڈالیں گے. تو اب یہاں پہ دیکھیں لائٹ جتنی نکل رہی ہے, لائٹ کا جتنا یعنی کہ آپ کہہ سکتی ہیں جتنی یعنی کہ وڈتھ ہے, اتنی ہی اس سولوشن سے گزرنے کے بعد بھی اس کی اتنی ہی وڈتھ ہے, یعنی کہ لائٹ سکیٹر نہیں ہوئی ہے. سمجھ آ گئی ہے. لیکن یہاں پہ جیسے ہی آپ نے لائٹ ڈالی ہے تو لائٹ سولوشن سے گزرنے کے بعد کیا ہو گئی ہے, سکیٹر ہو گئی ہے, پھیل گئی ہے. دیکھیں سٹارٹنگ میں اس کا جو ہے نہیں یعنی کہ یہ جو وڈتھ ہے یہ کم ہے, اور یہاں پہ وڈتھ کیا ہے, زیادہ ہے. تو کیا ہوئی ہے, پھیل گئی ہے, سکیٹر ہو گئی ہے. تو یہاں پہ نو سکیٹرنگ یعنی کہ نو سکیٹرنگ آف لائٹ تو کیا ہے, سولوشن ہے, اور یہاں پہ سکیٹرنگ آف لائٹ تو کیا ہے, کولائڈز ہے. تیسرا ہمارے پاس ہے سسپینشن. سسپینشن کیا ہوتے ہیں, سسپینڈ کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا, ٹھیک ہے نا. سنتے ہیں نا کہ فلاں کو سسپینڈ کر دیا گیا, لٹکا دیا گیا, سمجھ آئیے. تو یہاں پہ یعنی کہ نام سے ہی شور ہے کہ یہاں پہ پارٹیکل اتنے بڑے ہیں جو کہ سسپینڈڈ ہے, یعنی سالوینٹ کے اندر کیا ہیں, سسپینڈڈ ہیں, لٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے اب کوئی چیز لٹکی ہوئی ہو تو ہمیں نظر آتی ہے نا, تو پارٹیکل اتنے بڑے ہیں کہ لٹکے ہوئے ہیں اور ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو اس وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں, سسپینشن, یعنی کہ نیکڈ آئی سے ہمیں پارٹیکل نظر آ جاتے ہیں. دا سسپینشن اور ہیٹروجینیس مکسچر. ہیٹروجینیس مکسچر وہ مکسچر ہوتا ہے جس کے اندر فیز ایک نہیں ہوتا, مینس کہ جو آپ کے پاس فائنل سولوشن ہوتا ہے نا وہ یعنی کہ اس کے اندر آپ کو یعنی کہ سالڈ پارٹیکل الگ سے نظر آ رہے ہوں اور لیکوڈ پارٹیکل الگ سے نظر آ رہے ہوں, صحیح ہے, یعنی اس کی فیز ایک نہیں ہوتی, نہ ہی وہ لیکوڈ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ سالڈ, یعنی کہ اس کے اندر لیکوڈ بھی ہوتا ہے, سالڈ بھی ہوتا ہے, صحیح ہے. تو وہ کیا ہے, ہیٹروجینیس مکسچر ہوتا ہے ہمارے پاس. The suspensions are heterogeneous mixture of undissolved particle in a given medium. پارٹیکل جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیزالو نہیں ہوتے 100%, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ پارٹیکل کیا ہوتے ہیں, سسپینڈ ہوتے ہیں, لٹکے ہوتے ہیں, جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. پارٹیکلز آر بگ انف ٹو بی سین ود نیکڈ آئی. اتنے بڑے پارٹیکل ہوتے ہیں جو کہ ہمیں عام آنکھ سے نظر آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل چاک سسپینشن ان واٹر. چاک جو سمپل آپ کے پاس چاک ہوتا ہے اس کا آپ بنائیں جو ہے نا یعنی کہ پانی کے اندر سولوشن بنائیں تو وہ سسپینشن بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی چاک کے پارٹیکل آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ. پینٹس جتنے بھی پینٹس ہوتے ہیں اگر ان کا آپ پانی کے اندر سولوشن بنائیں تو آپ کو پینٹس کے پارٹیکل علیحدہ نظر آئیں گے. اینڈ ملک آف میگنیشیا. ملک آف میگنیشیا یہ آپ اکثر لے کے آتے ہیں گھروں میں, میدے کی تیزابیت ہو نا, میدے میں جلن ہو رہی ہو تو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی سیرپ دیں, تو ڈاکٹر آپ کو سیرپ دیتے ہیں, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سسپینشن, صحیح ہے. اکثر آپ لوگوں نے گھروں میں دیکھا ہونا ہے سسپینشن اس بوٹل کے اوپر لکھا ہوتا ہے. تو وہ سسپینشن ہوتا ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ملک آف میگنیشیا ہوتا ہے. ملک آف میگنیشیا کیا ہے, یہ ایک یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک سبسٹانس ہے. آپ کے جو اسٹمک میں جو ہے نا یہ جو ہوتا ہے یعنی کہ ایسڈ پین ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے, وہ بیسیکلی ایسیڈیٹی جو ہے نا آپ کی بڑھ جاتی ہے اسٹمک کے اندر. تو اس ایسیڈیٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, بیس یوز کرتے ہیں. بیس جا کے ایسیڈیٹی کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے اور اس طرح آپ کو جو ہے نا وہ آرام آ جاتا ہے. آپ کی جو ہے نا وہ جو ایسیڈیٹی کی وجہ سے برننگ ہو رہی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے سسپینشن جو یوز کرتے ہیں وہ ملک آف میگنیشیا. ملک آف میگنیشیا کیا ہے, میگنیشیم آکسائڈ ہے اور اس کا واٹر کے اندر سولوشن ہوتا ہے. میگنیشیم آکسائڈ سالڈ ہوتا ہے ہمارے پاس, یہ میگنیشیم آکسائڈ ہے, اس کا واٹر کے اندر سولوشن ہوتا ہے, صحیح ہے. اور ہمارے پاس میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ کی فارم میں جو ہے نا وہ وہاں پہ سولوشن بنا ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے نا وہ ایز اے بیس ایکٹ کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ ملک آف میگنیشیا ایسے بولتے ہیں. یہ وائٹ ہوتا ہے ہمارے پاس سولوشن, اس وجہ سے اس کو جو ہے نا ملک کا نام دیا گیا ہے, ملک آف میگنیشیا ہم بولتے ہیں جنرلی. تو یہ ہمارے پاس 3 تھے. ہمارے پاس کیا تھے, سولوشن, کولائڈ اینڈ سسپینشن. ان تینوں کے اندر ہم نے ڈفرینس دیکھا کہ سولوشنز کیا ہوتے ہیں, کولائڈ کیا ہوتے ہیں اور سسپینشن کیا ہوتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم ان کی کریکٹرسٹکس دیکھیں گے ڈیٹیل میں, یعنی کہ سولوشنز کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں, کولائڈ کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں, اور ہمارے پاس جو سسپینشن ہے اس کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بہت ہی آسان ہیں. اگر آپ ڈیلی لائف سے ان کو دیکھیں نا, ڈیلی لائف ایگزامپل, یعنی کہ جس طرح یہاں پہ میں نے ان کی ایگزامپل دی ہے, یہاں پہ آپ کے پاس سوپ سولوشن کی ایگزامپل ہے, یہ آپ لوگ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بیٹری لگا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی, لیکن برتن جو ہے نا ویسے نا کوئی سلور والا برتن لے لیں آپ, وہ نہ لینا, کوئی شیشے والا لیں, ٹھیک ہے نا. اور شیشے والا برتن بھی آج کل ہمارے پاس بھی شیشے بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے آ گئے ہیں, مرر آ گئے ہیں, اور وہ ان کے اندر سے بھی لائٹ آٹومیٹیکلی اسکیٹر ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہم جو لیبارٹری لیول پہ جو ہم یوز کرتے ہیں نا, یہ اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک اسپیسیفک گلاس کے بنے ہوتے ہیں جن سے جو ہے نا وہ لائٹ اسکیٹر نہیں ہوتی. تو یہ یعنی کہ سارے پریکٹیکل آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, یہ ان میں سے کچھ بلکہ.
تو باقی جو ہے نا یہاں پہ آپ سسپینشن ہے، سسپینشن ملک آف میگنیشیا، وہ سسپینشن آپ اٹھا کے گھروں میں پڑا ہوگا تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے نا یعنی کہ ہمیں اس کے اندر سے پارٹیکل نظر آتے ہیں. وہ کلیئرلی ہمیں جو ہے نا اس کے اندر سے وائٹ پارٹیکل نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ملک آف میگنیشیا کے ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح یہ جو ہے نا ہم ڈیلی لائف ایگزامپل سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت آسان ہو جاتی ہیں، کوئی ڈیفیکلٹ چیزیں نہیں ہوتی. اس طرح اگر آپ لوگ یعنی ذہن میں رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں گی، پیپر کے اندر بھی آپ لوگوں کو بھولیں گی نہیں. صحیح ہے. تو پیپر کے اندر اگر آپ لوگ تیاری کر کے نہیں بھی جاتے تو کچھ نہ کچھ وہاں پہ آپ لکھ کے آ سکتے ہیں اور آپ کو مارکس مل سکتے ہیں اور آپ پاس ہو سکتے ہیں. لیکن پاس ہونا یہاں پہ جو ہے نا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے کہ میکسیمم مارکس لینے ہیں لیکن کانسیپٹ کے ساتھ. ایسے نہیں ہے کہ رٹا لگا کے مارکس لینے ہیں، وہ والی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اگر وہ والا کام کرنا ہے تو باقی چینل بہت سارے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ یعنی کہ ڈیٹیل میں یہ رٹا لگوانے کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں شاید، کہ یہاں سے سلیکٹڈ اسٹڈی کر لیں، یہ کویشچن کر لیں، یہ آئے گا، یہ آئے گا. آپ لوگوں نے یہاں پہ غور کیا ہونا ہے کہ میں جو ہے نا یعنی کہ بک کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری یہاں پہ لکھتا ہوں. اب ہاں یہ ہے کہ میں شارٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں کہ بڑے جو ہے نا وہ جو ٹاپک ہیں وہ یعنی کہ یہاں پہ نہ لکھوں. جسٹ کیا ہے کہ ان کے اندر سے جو میکسیمم چیزیں ہیں نا وہ یہاں پہ لکھوں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ شارٹ سے شارٹ کر کے آپ لوگوں کو دوں. تو اب ظاہر ہے کہ جتنی چیزیں بک پہ ہیں وہ یہاں پہ میں نے لکھنی تو ہیں. صحیح ہے. ان کو ایکسپلین تو کرنا ہے. اب ظاہر ہے ان میں سے میں کوئی چیز چھوڑ دوں گا، وہ پیپر کے اندر آ جائے اور آپ لوگ کہیں گے سر نے ہمیں جو ہے نا یعنی کہ یہ چیز نہیں تھی کروائی. تو اس وجہ سے یہاں پہ ٹاپک تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آپ پریشان نہیں ہونا، میں سمجھاتا ہوں اسی لیے ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اس کا کمپلیٹ کانسیپٹ آ جائے. جب کمپلیٹ کانسیپٹ آ جائے گا، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو آپ لوگ یہ چیزیں خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں. تبھی تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.